قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل میں وفاق کا 1050 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اقتصادی کونسل میں 4194 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق NEC اجلاس میں صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، چاروں صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شرکت کریں گے۔ NEC اجلاس میں پنجاب کا 1450 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ، سندھ کے لیے 816 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے لیے 564 ارب روپے، بلوچستان کے لیے 308 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وفاقی بجٹ سے متعلق تکنیکی کمیٹی کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں طے پایا کہ وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی اور NFC کے فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دونوں پارٹیز میں اتفاق کے بعد وفاقی بجٹ پیش کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوئیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن عبد المالک سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ عبد المالک نے سوال کیا، رانا صاحب سنا ہے 18ویں ترمیم اور NFC کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن ٹیکنیکل کمیٹیز ایسا طریقہ نکال لیں گی کہ وفاق کو اضافی پیسے مل جائیں۔ رانا ثناء اللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر چیز کل طے ہو گئی، جیسے ہی اعلان ہوگا آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ آپ نے بتایا کل بجٹ میں ساری بات ہوئی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ 18ویں NFC اور 18ویں امینڈمنٹ کو آپ نہیں چھیڑے، لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھ جائیں گی دونوں پارٹیز کی، وہی طریقہ نکال لیں گی کہ 18ویں امینڈمنٹ بھی نہ چھیڑی جائے NFC والی شک، اور آپ کو بھی وہ پیسے مل جائیں جو آپ کو چاہیے وفاق کو۔ یہ فارمولہ طے ہو گیا؟ بالکل، ہر چیز جو ہے وہ کل طے ہو گئی، اور یہ جیسے ہی کل اس کا اعلان ہوگا تو آپ کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے۔ یعنی کہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے جو آپ کو چاہیے 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑے بغیر۔ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی، آپ کے لیے تبصرہ کرنے کے لیے اور پروگرام میں بات کو اوپر نیچے چڑھانے اتارنے کے لیے کوئی بات نہیں ملے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں، ہماری پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کی کال صوبائی حقوق کے لیے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کال کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو NFC کے مطابق اس کا شیئر ملنا چاہیے۔ سہیل آفریدی اکتوبر میں وزیر اعلیٰ بنے، آج تک ایک ملاقات نہیں دی گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بانی کی ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے۔ تاریخ کو پیش کو جب بھی ہوگا اس پہ ہم اپنا مشورہ کریں گے، پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ ہم نے بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ ان ریلیشن ٹو KP وہ کیا تھا، ہم یہ کریں گے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری یہ ملاقاتیں ریسٹور کرنا ہے۔ اکتوبر سے وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے اور آج تک آپ نے ان کو ایک مرتبہ نہیں ملوایا۔ گزشتہ 34 ویک سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ یہ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی کرو، چھوڑے کہ جی وہ سابق وزیر اعظم ہے، NFC ایوارڈ میں جو ہمارے شیئر آپ کو ڈیوز ہے وہ ہمیں دے دے۔ آٹو انڈسٹری نے آئندہ بجٹ میں کار فائننسنگ کی مدت 5 سال اور حد 1 کروڑ روپے تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں آٹو پالیسی میں فوری اصلاحات نہ کی گئیں تو صنعت کی ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شراز احمد۔ پاکستان کی آٹو انڈسٹری حکومت سے پالیسیز میں بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق 30 لاکھ روپے کی فائننسنگ حد اور صرف 3 سال کی مدت کے باعث متوسط طبقے کے لیے نئی گاڑی خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت کنزیومر فائننسنگ ہماری 3 ملین پہ لاک کی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں اس کو ہم لمٹ کو 3 ملین کو 8 ملین تک لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا کار فائننسنگ کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ 3 to 5 ہے، اس کو 3 to 7 ایئرز ہونی چاہیے۔ صنعتی نمائندگان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ صرف آٹو سیکٹر ہی نہیں بلکہ اسپیئر پارٹس انڈسٹری، SMEs اور روزگار کے مواقع کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگا۔ آٹو انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 18 لاکھ لوگوں کی امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں ہم بار بار گزارش کر چکے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کی وہی قیمتیں ہیں جو دنیا بھر میں انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، ملیشیا ان ملکوں میں ہیں۔
माली साल 2026 के पहले 10 माह के दौरान गाड़ियों की फरोख्त 1,66,000 यूनिट से तजावुज़ कर गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 49% ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि अगर पॉलिसीज़ में नरमी की गई तो ऑटो इंडस्ट्री मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और फरोख्त के नए रिकॉर्ड कायम हो सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 30 से ज़ायद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं। हुकूमत इस बजट में ऑटो फाइनेंसिंग को आसान बना दे तो ऑटो सेक्टर की तरक्की को नई रफ्तार मिल सकती है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ शिराज अहमद, ARY न्यूज़, कराची। सिर्फ ताजिरों के लिए स्कीम लाकर तासुर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग तनख्वाहदार तबके को निचोड़ लेंगे। साबिक वज़ीर निजकारी मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत डिजिटलाइजेशन और बराबरी की बात करती है। नून लीग पंजाब में ट्रेडर्स को नाराज नहीं करना चाहती, जितना मर्जी टैक्स दें लेकिन आमदन ना बताएं, कोई नहीं पूछेगा। स्कीम में आने वालों का ऑडिट होगा, ना उन पर कंट्रोल होगा। बाकी लोगों का क्या कसूर है? आप एक तरफ डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और फिर इक्विटी तो ये होती है, इंसाफ तो ये होता है कि सबके लिए टैक्स सेम हो। ट्रेडर्स आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ PMLN स्पोर्ट एट दैट लेवल, पूरे पंजाब में खास तौर पर। उनको नहीं नाराज करते। आप अगर इनको ये सहूलत दे रहे हैं, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी टैक्स दें, जितना मर्जी कमाएं, ना किसी को पता चलेगा कि आप कमाते कितना है, ना आपके अखराजात का हम तखमीना लगाएंगे, हम आपके रेवेन्यू को छेड़ेंगे। आप एक दें और आप आराम से जिंदगी गुजारें, और बाकी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, सैलरीड क्लास को भून के रख देंगे। ऑडिट हो सकता है, कोई ऑडिट नहीं करेगा, सैलरीड क्लास बच के निकल ही नहीं सकती। और ट्रेडर्स के लिए आप देखें जरा कितनी गुंजाइश पैदा की जा रही है, कितनी सहूलत पैदा की जा रही है, कौन जाके उनका ऑडिट करे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 9 बेहाता दूल्हा को हाथ पांव बांधकर फांसी देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर 9 बेहाता दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। गर्मी से बिलबिलाते अवाम का कई रोज से पानी ना मिलने पर सखी हसन हाइड्रेंट पर मुश्तल अफराद ने धावा बोल दिया। ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से पानी की फराहमी और सखी हसन हाइड्रेंट पर टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। शहरी अजियत का शिकार हैं। हाइड्रेंट इंतजामिया ने थाने को इतला कर दी। पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। खबर देंगे पेशावर से। KP सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट मंजूर ना होने से प्रोजेक्ट फाल ना हो सका। तफसीलात जानेंगे अदनान तारिक से। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट मंजूर ना होने के बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक बताया गया है कि रवा साल 4 मार्च को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था। पुलिस ने 2 माह कबल सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट तैयार करके महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया था। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट जो है असेंबली में पेश किया जाना है। कानून ना होने के बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों से हासिल शवाहिद के इस्तेमाल में मुश्किलात है। कानूनी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी चैलेंजेस का सामना है। सेफ सिटी मंसूबे के मुकम्मल फाजियत कामसाजी के लिए के हवाले से जो है मशरूत है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो है सूबाई हुकूमत को बारहा इस हवाले से आगाह किया है कि फौरी तौर पर सेफ सिटी एक्ट जो है उसको काबीना इजलास में पेश किया जाए। जी, अदनान तारिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। कराची में मौसम आज भी गर्म रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम इंतहाई गर्म रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। आज साल का गर्म तरीन दिन होगा, हब्स की कैफियत ज़्यादा होगी और इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की जो लहर जारी है, इसका सिलसिला मज़ीद कई रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा। फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त मतला जुज़वी अबरालूद है, ताहम दिन में जो मतला है वो साफ़ रहेगा, लेकिन आज कराची में गर्म तरीन दिन रहेगा। हब्स की कैफियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीलियों माहौलियाती हम आहंगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें ग्रीन कॉम्पैक्ट के नफाज और आइंदा लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
گرین کمپیکٹ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان 35 ملین پاؤنڈز مالیت کا ایک دو طرفہ موسمیاتی تعاون کا فریم ورک ہے، جس کا مقصد پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات سے نمٹنے اور موسمیاتی مزاحمت کو مضبوط بنانا ہے۔ ملاقات کے دوران برطانوی ہائی کمشنر نے گرین کمپیکٹ کے ایکشن پلان پر بریفنگ دی اور اس کے اہم اہداف اور مجوزہ شعبہ ہائے تعاون سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ گرین کمپیکٹ کے تحت ایسے اقدامات اور منصوبے تشکیل دیے جانے چاہیے جو عوام کے لیے مؤثر اور دیرپا نتائج پیدا کریں۔ جین میریٹ نے وفاقی وزیر کو برطانیہ کے یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرامز اور برطانوی ہائی کمیشن کے اشتراک سے پاکستان میں جاری مختلف منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ پنڈی بھٹیا میں سرکاری ملازمین کے لیے تعمیر رہائشی کوارٹرز کئی سال گزرنے کے باوجود تاحال فعال نہ ہو سکے۔ عدم استعمال کے باعث عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ عوامی خزانے سے تعمیر کیے گئے اس منصوبے کی افادیت پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مبشر خالق قادری سے۔ جی مبشر۔ اس وقت میں پنڈی بھٹیا تحصیل کمپلیکس میں موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے گئے ملازمین کے لیے رہائشی کوارٹر جو اب تک فعال نہ ہو سکے ہیں، اور جو یہ کوارٹر ہیں اب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں۔ پچھلے 7 سال سے یہ بلڈنگ تیار ہے، لیکن ابھی تک یہ ملازمین کے حوالے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ جو بلڈنگ ہے بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے یہ بلڈنگ نکارہ ہو رہی ہے کہ اس کو فی الفور فعال کر کے ملازمین کے حوالے کیا جائے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ فی الفور ان کو بحال کیا جائے تاکہ ملازمین اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ جی، فالج کے مریضوں کے لیے امید افزا خبر، جس کے مطابق ریڑھ کی ہڈی کو ہلکا سا برقی کرنٹ دے کر مریضوں کے کمزور پڑ جانے والے ہاتھوں اور بازوؤں کو حرکت میں دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اوپن اے آئی اپنے مقبول ترین چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ اس اوور ہالنگ کا مقصد چیٹ جی پی ٹی کو ایک سپر ایپ میں تبدیل کرنا ہے، جس میں کوڈنگ ٹولز اور اے آئی ایجنٹس شامل ہوں گے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ دوبارہ کھلتے ہی سیاحوں کی بڑی تعداد برفیلی نظاروں سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔ ناران مانسیرا سے طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ سے 2 روز قبل بابو سر ٹاپ روڈ کھلتے ہی ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ناران کا رخ کر لیا تھا۔ تاہم گلگت انتظامیہ کی جانب سے بابو سر ٹاپ پر بڑے گلیشیئر صاف کرنے اور 2 طرفہ ٹریفک کی روانی تک چند دنوں کے لیے بابو سر ٹاپ روڈ کو عارضی طور پہ بند کر دیا تھا۔ تاہم اب دوبارہ روڈ بحال ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر ناران ویلی کی سیاحتی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ جو فلو گزرا تھا عید کا وہ بہت زیادہ تھا، ٹریفک جیم کے مسئلے تھے، تو بابو سر ٹاپ پہ برف زیادہ تھی، اس وجہ سے انتظامیہ نے کچھ دن کے لیے کلوز کیا تھا، اس کو پھر کلیئر کیا انہوں نے۔ الحمدللہ آج ساری سڑک اوپن ہے، جو جی پی کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں وہاں سے آ بھی رہی ہیں۔ بابو سر ٹاپ میں آج وزٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ کا جو ہے نا بنایا ہوا سارا یہ نظارہ دیکھا ہے، بڑا قدرتی حسین اور اچھا جو ہے وہ ماحول تھا، بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، ناران آیا ہوں، انتہائی خوبصورت ویدر ہے، انتہائی خوبصورت، ہر چیز جیم پیک ہے، ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بابو سر ٹاپ کھلنے سے نہ صرف ویلی کی سیاحتی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں بلکہ شمالی علاقہ جات سے ملک کے دیگر صوبوں کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، نراں، مانسیرا۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے لندن میں بادشاہ چارلس سے ملاقات کی۔ ماہرہ خان شاہی رفائی ادارے کی تقریب میں شریک تھیں۔ ماہرہ خان کہتی ہیں بادشاہ چارلس نے رفائی کاموں پر میرا شکریہ ادا کیا۔ شاہ چارلس بہت چارمنگ تھے، دلچسپی سے بات کی۔ بادشاہ کو معلوم تھا میں نے برٹش ایشین ٹرسٹ کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔